السلام علیکم دوستو، تو آج میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی کہانی لے کر۔ ایسی ہی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں نیکی کا صلہ۔ ہمارے محلے میں ایک درزی کی دکان تھی۔ محلے بھر کے لوگ ان سے کپڑے سلواتے تھے۔ جب دکان نئی کھلی تو وہ اتنے مشہور نہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ہنر سب پر کھلنے لگا اور وہ مشہور ہوتے گئے۔ ان کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی۔ وہ قطر بیونت کے ماہر اور پختہ کار درزی تھے۔ تبھی محلے کے اطراف سے بھی لوگ ان سے کپڑے سلوانے کو آنے لگے۔ بیر جی ٹیلر اتنے مشہور ہو گئے کہ شہر بھر سے واسکٹ اور شیروانیاں سلنے کو آنے لگیں۔ بیر جی بابا مسلمان تھے، لیکن انہوں نے نام سکھوں والا رکھا ہوا تھا۔ دراصل جب برے صغیر کا بٹوارا ہو رہا تھا، وہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ جب وہ مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں تک پہنچے تو بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ کافی مسلمان مارے گئے، لیکن ایک سکھ نے، جس کا نام بیر جی تھا، ان کو اور ان کے کنبے کو کسی طور بچا لیا اور اپنے گھر میں چھپا دیا۔ اس طرح ان کی اور ان کے خاندان کے افراد کی جان بچ گئی۔ تبھی انیس احمد اس سکھ کے اتنے مشہور ہوئے کہ انہوں نے پاکستان صحیح سلامت پہنچ کر اپنا نام انیس سے بیر جی رکھ لیا، تاکہ اپنے محسن کو کبھی نہ بھلا سکیں۔ یہ گویا اس احسان کا بدلہ تھا جو بیر جی نامی سکھ نے ان پر کیا تھا۔ وہ ایک با کمال درزی تھے، لہٰذا نئے وطن آ کر بھی اپنے ہی پیشے کو اپنایا۔ بڑی دقتوں سے کرائے پر دکان حاصل کی اور اپنے ہنر سے روزی کمانے لگے۔ پاکستان آنے کے 7 ماہ بعد بیر جی کی بیوی نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیر جی اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ وہ ان کی زندگی کی ساتھی اور دکھ سکھ کی شریک تھی۔ بیوی کی موت کا ان کو اس قدر غم ہوا کہ وہ گمسم ہو کر رہ گئے۔ کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ 2-3 ماہ وہ اس صدمے سے نہ نکل سکے۔ اب ان سے کام بھی نہ ہوتا تھا۔ کپڑے سینے بیٹھتے تو الٹی سیدھی سلائی کر کے رکھ دیتے۔ قطر بیونت میں ایسی غلطیاں ہونے لگیں کہ سارے کپڑے کا ستیہ ناس ہو جاتا۔ شیروانی کا پاجامہ بن جاتا، پاجامے کا کرتا مل جاتا۔ ایسی ذہنی کیفیت ہوئی کہ کام پر گرفت باقی نہ رہی۔ اس طرح چند دنوں میں بیر جی کی ٹیلرنگ کی دکان بند ہو گئی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ بیر جی کی بھی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ خالی وقت میں سوچیں اپنا دائرہ اس قدر تنگ کرنے لگیں کہ انہیں دم گھٹنے کی تکلیف ہو گئی۔ جب اندر کی سوچ ان کی روحانی دنیا میں حبس کی سی کیفیت پیدا کر دیتی تو بار بار پانی پیتے، گلے پر ہاتھ رکھتے، ہاتھ ملتے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ باپ کی اس عجیب بیماری سے ان کا 20 سالہ بیٹا وقار اور بہو روشن آرا بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، سبھی نے کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں، بس ذہن پر دباؤ ہے۔ زیادہ غم کرنے سے ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ خوش رہیں گے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اور خوش رہنا بیر جی کے اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ ابھی وہ سنبھلنے نہ پائے تھے کہ خدا نے ان کو ایک اور کڑی آزمائش سے دوچار کر دیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز صبح سویرے وقار سو کر اٹھا تو دیکھا نل میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ سردیوں کی آمد تھی، اسے مسجد جانے کی جلدی تھی۔ تبھی اس نے صحن میں رکھے گڑھے کا پانی بالٹی میں ڈالا اور نہا لیا۔ جب نماز پڑھ کر آیا تو اسے اپنا سر بھاری بھاری لگا۔ گھر آتے ہی وہ چکرا کر بستر پر گر پڑا۔ تبھی اسے تیز بخار نے آ لیا۔ ہاتھ پاؤں میں کھنچاؤ شروع ہو گیا اور وہ زور زور سے سر کو ادھر ادھر مارنے لگا۔ بیر جی بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور بھاگے بھاگے حکیم صاحب کو بلا لائے۔ حکیم نے وقار کی حالت دیکھی تو کہا اسے ڈبل نمونیا ہو گیا ہے۔ یہ یکدم گرم کمبل سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے نہا لیا ہے، تبھی ٹھنڈ نے پکڑ لیا۔ اس کی زندگی خطرے میں ہے، فوراً اسپتال لے جائے۔ روشن تو روتے روتے نڈھال ہونے لگی۔ رحم دل پڑوسی اپنی گاڑی پر اسپتال لے گیا۔ بہرحال ڈاکٹروں نے اپنی سی کوشش کی، مگر وقار کی زندگی تھوڑی تھی، وہ جانبر نہ ہو سکا اور 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملا۔ بیر جی تو پہلے ہی دل گرفتہ تھے۔ بیٹے کی موت نے رہی سہی امید بھی ختم کر دی۔ جینے کی آرزو باقی نہ رہی۔ دیوانوں کی سی حالت ہو گئی۔ کم سن بہو کو اپنی بیوگی کا کچھ
غم کم نہ تھا کہ نیم پاگل سسر کو بھی تھامنا پڑ گیا۔ اب بیر جی ایک زندہ لاش تھے، چلتے تو ہوش نہ ہوتا کہ کدھر پاؤں پڑ رہے ہیں اور کدھر کو رستہ ہے۔ گھر آتے تو بہو روتی ہوئی ملتی، باہر جا بیٹھتے تو گلی محلے کے لڑکے چھیڑتے، بال الجھے ہوئے میلے کپڑے بچے سودائی جان کر پتھر پھینکنے لگے۔ محلے پڑوس کے لوگ اچھے تھے، وہ اس کنبے کے حالات جانتے تھے، اس لیے ہمدردی کرتے تھے۔ عورتیں روز ہی روشن کے پاس آتی اور اس کو تسلی دیتی، سمجھاتی، مدد بھی کرتی۔ یوں زندگی کی گاڑی آگے جا رہی تھی، مگر یہ ہمدردیاں کب تک؟ پیٹ کا دوزخ تو اپنی کمائی سے ہی بڑھتا ہے۔ ایک صاحب دل پڑوسن نے روشن کو مشین لے دی، دوسری نے سلائی کٹائی میں مدد دی۔ اس طرح اس کا کچھ دھیان بٹا اور اس نے گھر بیٹھے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ آس پاس کی سبھی عورتیں روشن سے کپڑے سلوانے لگیں۔ یوں ایک تو کچھ پیسے آ جاتے اور دوسرے روز کوئی نہ کوئی عورت گھر آ جاتی اور کپڑے سلوانے کے بہانے تھوڑی دیر بیٹھ جاتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ باتوں باتوں میں پتہ چل جاتا کہ آج روشن کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہے۔ وہ کچھ ڈھارس دیتی، ہمت بندھاتی اور گھر جا کر جو پکا ہوتا اس میں سے کچھ کھانا بھجوا دیتی۔ اس طرح بیٹ جی کی بہو کا نہ صرف دل بڑھا بلکہ اس کا رجحان کام کی طرف ہو گیا۔ وہ سسر کو بھی سمجھاتی کہ چچا صبر کرو، جو قسمت کا لکھا تھا ہو گیا، اب رونے دھونے سے کچھ نہ ہوگا، آپ بھی دوبارہ دکان شروع کر دیں۔ کب تک تالا پڑا رہے گا؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلد ہم برے حالات سے نکل آئیں گے۔ سسر کو تو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر میں بھی مر گیا تو جوان بہو کا کیا ہوگا جو میرے بعد بالکل تنہا رہ جائے گی۔ روشن بیٹ جی کی سگی بھتیجی بھی تھی جو انہیں بیٹی کی طرح پیاری تھی، تاہم وہ دکان پر نہ بیٹھ سکے، اس پر ابھی تک تالا پڑا ہوا تھا اور دکان کا مالک بار بار تقاضا کر رہا تھا کہ کرایہ بڑھا دو ورنہ دکان بڑھاؤ۔ کسی دن تالا توڑ کر تمہارا سامان باہر پھینک دوں گا اور جو پچھلا کرایہ تم پر واجب ہے وہ بھی کھڑے کھڑے وصول کر لوں گا۔ اگر تم نے نہ دیا تو پھر تمہاری بہو تو ہے ہی، ہم کو کرایہ وصول کرنا آتا ہے۔ اس دھمکی نے بیٹ جی کا کلیجہ کاٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی سلائی مشین فروخت کر کے کرایہ ادا کیا، پھر بھی پوری ادائیگی نہ ہوئی۔ اب فروخت کرنے کو کچھ نہ تھا، دکان بہو واپس نہ کرنے دیتی تھی کہ گھر کے نزدیک اور مناسب جگہ پر ایسی دکان پھر نہ ملے گی۔ بالآخر بیٹ جی کو پھر سے دکان کی جانب متوجہ ہونا ہی پڑا۔ ان کا زیادہ وقت دوسروں کی دکانوں پر بیٹھ کر گزرتا تھا۔ ان دنوں وہ کافی بیمار بھی رہتے تھے، گلی میں چلتے چلتے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ بہو آ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی، ہاتھ پاؤں ملتی اور سہارا دے کر گھر کے اندر لے جاتی۔ اس طرح محلے کے کچھ آوارہ خصلت لڑکوں نے اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ باتیں تیر کی طرح بیٹ جی کے دل کو لگیں۔ ایک روز بہو سے کہا، بیٹی روشن آرا، آج تم سے ایک بات کہنا ہے، میری بات کا ہرگز برا مت ماننا۔ بیٹی تم دوسری شادی کر لو، محلے کے دکاندار کئی رشتے بتا رہے ہیں۔ چچا اگر میں نے شادی کر لی تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو کون کھانا دے گا؟ آپ تو ڈر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ سسر نے کہا، بیٹی تو میری پرواہ مت کر، اگر تو نے شادی نہیں کی تو میں خودکشی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ دنیا بڑی بری جگہ ہے۔ چچا ہم یہ محلہ تبدیل کر لیتے ہیں، ہم یہ محلہ تبدیل کر لیں گے تو اگلے محلے والے ہمیں تنگ کریں گے۔ جگہ بدل لینے سے لوگ نہیں بدلتے۔ یہاں محلے کے آوارہ لڑکے تمہارے بارے میں غلط فکرے کہتے ہیں، وہاں بھی کہیں گے۔ چچا پھر مجھے چند دن سوچنے کا موقع دو، میں آپ کو ایک ہفتے کے بعد اپنے ارادے سے آگاہ کر دوں گی۔ محلے کی ایک بیوہ عورت خالہ محمودہ روشن کے پاس سلائی کے کپڑے لے کر آیا کرتی تھی۔ وہ محلے کے بہت سے گھروں سے کپڑے جمع کر کے اس کو لا دیتی تھی۔ اس سلائی کی اجرت میں سے وہ تھوڑا سا کمیشن خالہ کو دے دیا کرتی، یوں روشن کو خود گھر گھر جانا نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز محمودہ خالہ آئی تو اس نے روشن کو بہت پریشان دیکھا۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو روشن رونے لگی اور تمام احوال بتا کر کہا، خالہ تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، مجھ پر ایک احسان کرو، تم چاہو تو میری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اس عورت نے وعدہ کر لیا۔ روشن بولی، خالہ
تم بھی عین جوانی میں بیوہ ہوئی اور میرے چچا بھی۔ ابھی آپ لوگ اتنے بوڑھے نہیں ہوئے، چچا 45 کے ہوں گے، آپ بھی 40 کی نہیں ہوئی ہو، چاہو تو دوسری شادی کر سکتی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا روشن؟ محمودہ خالہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب صاف ہے، روشن نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ آپ کا کوئی سہارا نہیں، کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ کبھی کسی کے گھر کام کرتی ہو، کبھی کسی گھر 2 وقت کی روٹی کی خاطر خادمہ بن جاتی ہو، در در بھٹکتی ہو۔ اس سے اچھا ہے کہ میرے سسر سے نکاح کر لو، کم از کم یہ گھر تو تمہارا اپنا ہو جائے گا اور سب کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں چچا اور تمہاری خدمت کروں گی اور تم عزت کی زندگی جیو گی۔ روشن نے اس طرح بلک کر التجا کی کہ حالات کی ستائی ہوئی محمودہ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ بیوگی کے بعد اپنے ماموں کے در پر پڑی تھی، جس کی بہو اس کو بہت تنگ کرتی تھی، اکثر تو کھانے کو بھی نہیں پوچھتی تھی۔ کچھ سوچ کر خالہ محمودہ نے نیم رضامندی سے کہا، اچھا 1-2 دن میں بتا دوں گی، ماموں سے تو صلاح لے لوں۔ اس کا ماموں تو عرصے سے چاہتا تھا کہ بیوہ بھانجی نکاح ثانی کر دے تاکہ سر سے بوجھ ہلکا ہو۔ اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ 4 روز گزرے، تب روشن نے سسر سے کہا کہ میں نے مسئلے کا حل سوچ لیا ہے، ساری بدنامی دور ہو جائے گی اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا۔ وہ کیسے بیٹی؟ آخر کون سا ایسا حل تم نے سوچ لیا ہے؟ چچا میں آپ کا نکاح خالہ محمودہ سے کروانا چاہتی ہوں، بہت اچھی ہمدرد عورت ہے، بیوہ اور بے سہارا ہے، ان کو سہارا مل جائے گا اور ہم کو بھی۔ محلے بھر سے سلائی کے لیے کپڑے مجھ کو اکٹھے کر کے لا دیتی ہے تو ہماری 2 وقت کی روٹی کا وسیلہ ہو جاتا ہے۔ وہ خود بھی اچھی سلائی جانتی ہے۔ چچا نے بہت منع کیا مگر بھتیجی نہ مانی اور خالہ کے ماموں مانی کو گھر بلوا لیا۔ انہوں نے بھی بیٹ جی کو سمجھایا کہ روزی دینے والا مالک ہے، لیکن تمہاری برباد دنیا پھر سے آباد ہو جائے گی، تم سنبھل جاؤ گے تو دکان کو پھر سے چلا لو گے، تمہاری بھتیجی کے لیے بھی ہم کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لیں گے، فی الحال تم اس نیک کام کے لیے ہاں تو کرو۔ محمودہ کے آتے ہی بیٹ جی کے دل کی برباد دنیا آباد ہو گئی، ذہنی حالت بھی سنبھلنے لگی۔ انہوں نے پھر سے اپنی دکان کا تالا کھولا اور محمودہ کے جہیز میں آئی نئی سلائی مشین دکان میں رکھ کر کام شروع کر دیا۔ اب بہو اور ساس گھر میں مل کر کام کرتی اور بیٹ جی دکان پر۔ گاہک آنے لگے، پہلے 1-2 اور پھر رفتہ رفتہ تانتا بن گیا۔ گھر کے حالات سدھرنے لگے، مالی حالات اچھے ہوتے گئے۔ محمودہ کا قدم بابرکت ثابت ہوا۔ بیٹ جی زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے، دل میں نئی روح پڑ گئی۔ خدا کی شان کے نکاح کے 3 ماہ بعد محمودہ امید سے ہو گئی۔ روشن بہت خوش تھی، بیٹ جی کے گھر لڑکے نے جنم لیا۔ اس بچے کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرجھائے ہوئے دلوں کو خوشیوں سے ہمکنار کر دیا۔ ادھر محلے کی عورتیں روشن کے گن گانے لگیں، جس نے اپنے مایوس چچا کا گھر آباد کرایا تھا، اور محمودہ جیسی بے آس عورت کی جھولی میں بھی خوشیوں کے پھول نصیب بنانے والے نے کھلا دیے تھے۔ بچے کا نام بیٹ جی نے ندیم رکھا۔ جب وہ 3 سال کا ہوا تو ایک روز دکان پر کام کرتے ہوئے ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ تمام محلے والوں کو بہت افسوس ہوا، قدرت کے بھی کیسے نرالے کام ہیں۔ بہو کا تو برا حال تھا اور محمودہ کا کہنا تھا کہ روشن ناعاقبت اندیش نے مجھ اچھی بھلی بیوہ کو اس عمر میں شادی کا روگ لگا کر اولاد والی بنا دیا۔ ایک بار کی بیوگی اچھی تھی کہ اپنا دم اپنا غم تھا، اب دوسری بار بیوہ ہو گئی اور بچے کا غم بھی عمر بھر کو اپنے ساتھ لگ گیا ہے۔ خیر جو خدا کی مرضی۔ دونوں عورتوں نے کچھ دنوں رو دھو کر پھر آپس میں سمجھوتا کر لیا۔ وہ اب 1 سے 2 تو تھیں، مل بیٹھ کر بات چیت کر لیتی تھی، اکٹھے سلائی کر کے گھر کا گزارا کرنے لگی۔ ندیم 5 سال کا ہو گیا تو اس کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ جب 14 برس کا ہوا تو محمودہ بیمار پڑ گئی۔ علاج ہوا، مرض بڑھتا گیا، بالآخر کینسر کی آخری سٹیج پر پتہ چلا کہ یہ خاتون چند دنوں کی مہمان ہے۔ روشن اور ندیم بہت روئے،
ایک دن محمودہ نے روشن کو بلا کر کہا کہ میرے بکس کا تالا کھولو، اس کی تہہ میں ایک ڈبہ رکھا ہے، اس ڈبے کو کھولو جس کے اندر ایک لفافہ ہے جو تمہارے چچا بیر جی نے اپنی وفات سے چند روز قبل مجھے دیا تھا، اور کلام پاک پر مجھ سے قسم لے کر وعدہ لیا تھا کہ اس لفافے کو مت کھولنا، یہ میری امانت ہے، اور تب ندیم کو دینا جب وہ 18 برس کا ہو جائے۔ کسی مجبوری کے سبب یہ پر لفافہ روشن کے حوالے کرنا، لیکن اس سے بھی کلام پاک پر قسم لے لینا کہ وہ ندیم کے 18 سال کا ہو جانے سے قبل ہرگز نہ کھولے گی، ورنہ قیامت کے دن میں اسے معاف نہ کروں گا۔ روشن نے قسم کھائی اور لفافہ نہیں کھولا، تاہم یہی سمجھتی رہی کہ اس مکان کی ملکیت سے متعلق ہو سکتا ہے جو وہ اپنے بیٹے کے نام کرنا چاہتے ہوں گے۔ جب ندیم 18 برس کا ہو گیا تب روشن نے ایک روز اس کو اپنے پاس بٹھا کر کہا، میں یہ لفافہ تمہاری امانت سمجھ کر تمہارے حوالے کرتی ہوں، خدا جانے میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ میں نے چچی سے لفافہ لے لیا تھا مگر ان سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس کو نہیں کھولا، اب اس کو تم خود کھولو۔ یہ کہتے ہوئے روشن بیر جی اور محمودہ چچی کو یاد کر کے رونے لگی۔ ندیم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، روشن بھابی، اس لفافے کو آپ ہی کھولیں گی، آخر اتنے عرصے تک جب امی جان کا بھی انتقال ہو گیا آپ نے اسے نہیں کھولا۔ مجھے قسم کا پاس تھا، میں امانت میں خیانت کو ٹھیک نہیں سمجھتی، میں خود کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، پھر میرا تمہارے سوا ہے ہی کون جو میں تم سے خیانت کرتی۔ اگرچہ آدھا مکان میرے والد صاحب کی ملکیت میں آتا ہے، لیکن دل سے سوچ لیا تھا کہ اپنے حصے کی یہ وراثت بھی تمہارے نام لکھ دوں گی، کیونکہ میں نے تمہاری دیکھ بھال بھابھی کی طرح نہیں بلکہ ایک ماں کی طرح کی ہے۔ سلائی کر کے تم کو پڑھایا لکھایا، محلے کی عورتوں نے میرے کان کھانے شروع کر دیے ہیں کہ تم ندیم کی شادی کر دو، تم میرے دیور ہی نہیں چچا زاد بھی ہو۔ روشن باجی، آپ نے کم سنی میں بیوگی جھیلی، کیوں اتنے سال پریشانی اور مصیبت جھیلی، دوسری شادی کیوں نہ کر لی؟ میں اگر دوسری شادی کر لیتی تو چچا بالکل اکیلے رہ جاتے، وہ بھی اتنے بوڑھے تو نہ تھے۔ سوچا کہ یہ میرے باپ کی جگہ ہے تو کیوں کر ان کی شادی کروا دوں۔ بیر جی اور خالہ محمودہ کی شادی کا اچھا ثمر یہ ملا کہ تم پیدا ہو گئے، ورنہ ہمارے خاندان کی نسل ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اس نے میرے اصرار کو قبول کیا اور تم سے ہماری نسل باقی رہے گی۔ میری پیدائش کے بعد بھی تو آپ شادی کر سکتی تھی۔ ندیم نے آج وہ سوال پوچھ لیا جو وہ کب سے پوچھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ تم کم سن تھے، پھر چچی بیمار پڑ گئیں، ان کی اور تمہاری دیکھ بھال میں کافی وقت نکل گیا، تم لوگوں کی کفالت بھی میری ذمہ داری تھی، تبھی شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ روشن کی باتیں سن کر نیک دل ندیم کی آنکھوں سے بہتے آنسو تھمتے نہ تھے۔ تبھی روشن بولی، وقت گزر گیا ہے، اب رونا دھونا چھوڑو اور جو بات اہم ہے اس کی جانب توجہ دو۔ آپ اسے کھولیں۔ ندیم بولا، اس لفافے کو میں نہیں کھولوں گی، اس کو تم ہی اپنے ہاتھوں سے کھولو۔ میں چاہتی تو اس وقت کھول لیتی جب تمہاری امی نے یہ امانت میرے حوالے کی تھی۔ بہرحال ندیم نے وصیت کا کاغذ کھول کر پڑھا لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے ندیم، میری خواہش کا احترام کرنا اور شادی میری بھتیجی اور اپنے بڑے بھائی کی بیوہ روشن آرا سے ہی کرنا۔ روشن تم سے بڑی صحیح مگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم دونوں میری اس آخری خواہش کو ضرور پورا کرنا۔ والد کی تحریر پڑھ کر ندیم تو ششدر رہ گیا، روشن بھی سوچ میں پڑ گئی کہ چچا یہ کیسی وصیت کر گئے ہیں، تاہم وہ دونوں تاکہ میری روح کو سکون مل جائے نہ چاہتے ہوئے بھی بیر جی کی اس خواہش کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ ندیم اس تحریر کو لے کر محلے کے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا تاکہ اس کی بے چین روح کو سکون مل جائے۔ مولوی صاحب نے بھی کچھ ایسی دانائی اور دانشورانہ طریقے سے باتیں کی کہ ندیم کو قائل کر لیا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا، ویسے تو باپ کی اس ہدایت کا ماننا یا نہ ماننا تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے، تمہاری بیوہ بھابھی کو اگر تم سے نکاح کرنے پر اعتراض نہیں ہے تو جو تمہارے دل کا فیصلہ ہو اس پر تم آزاد ہو، اور دین میں نکاح کے لیے تمہاری اور جس کو تم شریک حیات بناؤ اس کی قبولیت اور مرضی بھی اہم اولویت رکھتی ہے۔
تم روشن بی بی سے پوچھ لو کہ وہ راضی ہیں کہ نہیں۔ ندیم نے گھر آ کر روشن سے بات کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی روحانی طور پر چچا جان کی اس تحریر سے پریشان ہو گئی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ تم مجھے مولوی صاحب کے پاس لے چلو۔ مولوی صاحب ایک سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے روشن سے کہا، فیصلہ اور مرضی آپ کی اپنی ہے، لیکن اگر آپ دونوں کا دل مانے تو یہ بھی فیصلہ اچھا ہوگا کہ آپ کی تمام ریاضت اور خدمت کا صلہ مل جائے گا۔ بہرحال جو فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ روشن نے کافی سوچا، محلے کی کچھ خیر خواہ ملنے والیوں سے بھی تذکرہ کر کے مشورہ لیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر ندیم راضی ہو تو تم انکار مت کرنا۔ دونوں نے سوچ بجار کے بعد بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ وہ بے مرحوم کی خواہش کا احترام کریں گے اور ان کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ جب دونوں کے دل ایک دوسرے کو قبول کرنے پر راضی ہو گئے تب انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ وہ اپنی مرضی، رضا اور خوشی سے ایک دوسرے کے شریک زندگی بننا چاہتے ہیں۔ روشن بیوگی کا دکھ سہ چکی تھی اور محنت مشقت کر کے اتنے برس برے حالات سے لڑتی رہی تھی، جبکہ ندیم کا بھی اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا بے حد خیال اور احترام کرتے تھے۔ یہ فیصلہ انہوں نے جذبات سے نہیں، سوچ بجار سے کیا۔ تبھی یہ شادی ان کو راس آ گئی۔ شادی کے بعد وہ پرسکون ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بچوں سے نوازا۔ یوں انہوں نے خوش و خرم زندگی گزاری۔ عمروں کے فرق کی وجہ سے جب روشن زیادہ عمر رسیدہ ہو گئی تو اس نے ندیم کو اجازت دے دی کہ وہ بے شک اپنی مرضی اور خوشی سے دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اس نے دوسری شادی روشن کی زندگی میں نہیں کی۔ البتہ اس کی وفات کے بعد ایک محلے دار کی لڑکی سے شادی کر لی جو روشن کو چاہتی تھی۔ اس نے روشن کے بچوں کا اس طرح خیال رکھا جیسا کہ روشن نے ندیم کا رکھا تھا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میں یہ سٹوری کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔